ایک دن کا بادشاہ۔ ایک دور دراز گاؤں میں لوگوں کا دستور تھا کہ وہ ہر سال ایک دن کے لیے کسی ایک کو بادشاہ منتخب کرتے تھے۔ اس خاص دن گاؤں کا ہر شخص اس بادشاہ کے حکم کا تابع ہوتا اور وہ بادشاہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا تھا۔ یہ روایت گاؤں والوں کے لیے تفریح اور ایک درس آموز تجربہ ہوا کرتی تھی۔ اس سال گاؤں کے بڑے بزرگوں نے مشورہ کیا کہ وہ کسی معصوم اور چھوٹے بچے کو اس سال کا بادشاہ بنائیں تاکہ وہ لوگوں کو خوشی اور تفریح کا موقع فراہم کر سکے۔ اتفاقاً اس سال ایک دن کے بادشاہ کے لیے 8 سالہ عمر کو منتخب کیا گیا۔ عمر ایک نیک دل، ہمدرد اور سمجھدار لڑکا تھا، لیکن اسے کبھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اس قابل ہے کہ بادشاہ بن سکے۔ جب یہ خبر عمر تک پہنچی تو وہ پہلے تو حیران ہوا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگے، میں بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ میں تو ابھی بچہ ہوں۔ لیکن اس کے والدین نے اسے سمجھایا کہ یہ صرف ایک دن کے لیے ہے اور اسے موقع ملے گا کہ وہ گاؤں کے لیے کچھ اچھا کر سکے۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ عمر کو بادشاہ کا لباس پہنایا گیا اور اسے ایک تخت پر بٹھایا گیا۔ گاؤں کے لوگ ہنستے مسکراتے اس کے گرد جمع ہوئے اور کہنے لگے، حضور آپ کا حکم کیا ہے؟ عمر پہلے تو جھجکا، پھر اس نے سوچا کہ اسے ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جو سب کے لیے بہتر ہو۔ عمر نے اپنا پہلا حکم دیا، آج گاؤں میں ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرے گا، کوئی جھگڑے گا نہیں اور سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ گاؤں والے مسکرائے اور اس حکم کو سنجیدگی سے قبول کیا۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت اور مہربانی سے پیش آنے لگے۔ چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے کی مدد کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عمر کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس کا پہلا حکم سب کے لیے باعث رحمت بن گیا تھا۔ پھر عمر نے دوسرا حکم دیا، گاؤں کے سارے غریب لوگوں کو آج کے دن بہترین کھانا کھلایا جائے گا اور یہ خرچ میری طرف سے ہوگا۔ گاؤں کے بڑے حیران ہو گئے کہ ایک چھوٹے بچے نے اتنی بڑی سخاوت کا حکم دیا ہے، لیکن وہ سب عمر کے حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ گاؤں کے سارے غریب لوگوں کو بہترین کھانا ملا اور عمر کی بادشاہت کا دن ان کے لیے خوشیوں کا دن بن گیا۔ شام تک عمر نے مزید کئی احکام دیے۔ گاؤں کے بچے آج کے دن صرف کھیلیں گے اور کسی کو سختی سے منع نہیں کیا جائے گا، اور سب سے اہم بات، آج کے دن سب اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ دن کے آخر میں جب سورج غروب ہونے لگا تو گاؤں کے لوگ تخت کے گرد جمع ہوئے اور کہنے لگے، عمر بادشاہ، آج کا دن ہمارے لیے بہترین دن تھا۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ ایک اچھا بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں محبت سے نوازتا ہے۔ عمر مسکرایا اور کہا، میں نے صرف وہی کیا جو میرے والدین اور میرے دین نے مجھے سکھایا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی رات جب عمر اپنے بستر پر لیٹا تو اس کے دل میں اطمینان تھا کہ ایک دن کی بادشاہت میں اس نے وہ کیا جس سے لوگوں کی زندگی میں خوشی آئی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک حقیقی بادشاہ وہ ہوتا ہے جو خود غرضی کے بجائے دوسروں کے لیے سوچے اور ان کی خدمت کرے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچا بادشاہ یا رہنما وہ ہوتا ہے جو اپنے اختیار کا غلط استعمال کرنے کے بجائے دوسروں کی خدمت اور مدد کرنے میں لگ جائے۔ عمر کی بادشاہ نے گاؤں کے لوگوں کو مہربانی، سخاوت اور شکر گزاری کی اہمیت سکھائی۔ ایک دن کے بادشاہ نے دکھا دیا کہ قیادت کا اصل مطلب ہے لوگوں کی فلاح اور ان کے لیے بہتر فیصلے کرنا۔